انجام دے سکتے ہیں اور ان کو اس میں زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں وہاں جا کر ان کا گریبان تو نہیں کہتا، وہ خطرناک چیز ہے، لیکن دامن ضرور پکڑنا چاہیے. عزت سے پکڑنے ان کو دامن پکڑنا چاہیے اور ان کے پاؤں بھی پکڑ لینے چاہیے. خدا کے لیے رحم کھاؤ اس ملک پر، اور صرف اخبار کی بکری کے لیے اور صرف نام اور اس کے شہرت کے لیے ایسی اس طرح سے خبروں کو پیش نہ کرو کہ وہ آگ لگے اور خون کھول جائے. نمبر 4، برطانوی حکومت نے اپنی اس کمزوری اس حقیقت کا احساس کر کے کہ اس کے نمائندہ ہندوستان میں بہت تھوڑی تعداد میں ہیں اور وہ صاف سمندر پار سے اس ملک اور اہل ملک کی مرضی کے خلاف اس پر اپنا قبضہ اور اقرار قائم کیے تھے، ہندوستان میں اپنے اور پبلک کے درمیان ایک ایجنسی کی ضرورت ہوتی تھی جو اس کا پبلک پر روبداد قائم رکھے اور جس سے یہاں کے عوام دہشت زدہ اور مغلوب رہیں، بلکہ وہ نفرت کو ان کو دلیل کرنے کے لیے قائم کیا تھا انہوں نے پولیس کے میکانزم، اور جس کے سہارے وہ یہاں سے جابرانہ قوانین نافذ اور حالات کو کنٹرول کر سکے. یہ پولیس کا ادارہ تھا اور چونکہ بدیسی حکومت نے اس کی بنیاد اسی نظریے پر پڑی تھی، اس لیے اس نے اس کی تربیت دہشت انگیزی پر کی. میرے ایک دوست پولیس آفیسر نے بتایا انگریزوں کے زمانے میں تقریب سے پہلے کہ ہمارے یہاں اور بہت سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، مان یہ کہتے ہیں ایک ساتھ میں تم کتنی گالی دے سکتے ہو. یہ مجھے خود بتایا پولیس انسپیکٹر نے کہ اس پہ بھی یہ نمبر ملتے تھے، یہ کوالیفکیشن پڑ جاتی تھی کہ کون آدمی ایک ساتھ میں 20 گالیاں دے سکتا ہے. اس لیے انگریزوں کو اس سے بحث نہیں تھی کہ شریف خاندان کا آدمی ہے، کس مذہب کا آدمی ہے، ان کو تو روک جمانا تھا. تو وہ پولیس والوں کو اس کی مشق ہونی چاہیے تھی کہ وہ گالی دے سکیں، ایک ساتھ میں 10-15 گالی دے سکیں. میں آپ سے صحیح عرض کرتا ہوں اور افسوس سے طبعی میں دل پر پتھر رکھ کر عرض کرتا ہوں کہ دوسرے ملکوں کی شاید اس کو کرٹیسائز کیا جائے اور میں ان میں سب سے پہلے ہوں، سب سے اول میں اور جانتا ہوں کمزور میں، لیکن میں نے وہاں کی پولیس کو ہمدرد پایا. میں نے وہاں کی پولیس کو راستہ بتانے والا، میں بات کرتا لندن میں کانسٹیبل سے راستہ پوچھ کر شرمایا، پچھتایا اور مجھے بہت افسوس تھا. میں نے اس نے اتنا میرا پیچھا کیا، اتنا مجھے میری مدد کرنی چاہیے اور اتنا تیز کیا مجھے میرے پیچھے آیا کہ میں پختہ دیکھیں یوں جائیے گا کہ یوں جائیے گا، سمجھا آپ سمجھ گئے کہ یوں جائیے گا ادھر نہ جائیے گا ادھر، اور پھر کچھ چل کر کے آگے اس راستہ بتانے کے لیے تیار ہوا. ایسا ہی میں کرتا ہوں. میں ایک مرتبہ گیروں میں ایک بہت بڑا کیس تھا، بہت بڑی اہمیت کا سیاسی اہمیت سننے کے لیے گیا تو پولیس کے لوگوں نے مجھے روکا، وہاں کہا کہ اجازت ہے. تو بعض دوستوں نے کہا کہ نہیں یہ کالر ہے فلاں ملک کے ہندوستان کے عزت کرتے ہیں لوگ ہندوستان کی، اتنا بڑا ملک ہے. وہ جانے دیا. اس کے بعد مجھے حیرت ہوئی کہ جن لوگوں نے روکا تھا وہ چائے لائے گئی. کیا یہاں تصور ہو سکتا ہے؟ میں کوئی چائے کا پیاسا نہیں ہوں، میں کسی لالچ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مینٹلٹی کا اور ٹریننگ کا فرق دیکھیے. ایسے ہی میں نے یہ دیکھا کہ بعض عرب کنٹریز میں کہ وہ پولیس کانسٹیبل کو لڑکا انکل کہتا ہے اور عربی وہ کہتا ہے یہاں چھٹی میرے چچا پولیس والے. لیکن یہاں تو پولیس کی پگڑی سے ڈرایا جاتا تھا. ہم کو ڈرایا گیا ہے ہمارے گھروں میں لال کپڑی والا آتا ہے، لال کپڑی والا ہابو ہے، حالانکہ وہاں وہ ہابو نہیں ہے. ایسے ہی میرے والد یہاں موجود ہیں محمد صاحب، ان کو میں پارلیمنٹ دکھانے لے گیا ہندوستان میں لندن میں. تو وہاں پولیس کے جو آدمی پہلے دار تھا اس نے کہا کہ اجازت نہیں ہے یہاں کھڑے ہونے کی ادھر جانے کی. بہت اچھا نہیں دیکھیں گے. میں دیکھ چکا. پھر وہ آیا، اس نے کہا، اس نے محسوس کیا کہ یہ باہر کے سیاح ہیں اور یہ ہمارے یہاں کے پارلیمنٹ دیکھے بغیر چلے جائیں گے، کیا رہا قائم کریں. اس نے کہا دیکھیے یہ راستہ تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک دوسرے راستے سے لے چلتا ہوں، آئیے آپ ڈس اپوائنٹڈ نہ ہوئیں گے. اور اس کے بعد اس نے پوری ہمیں گائیڈ کیا اور وہاں لے جا کر اس کی مدد کی. یہ پولیس کے متعلق ایک آدمی کا شعور جو احساس ہے وہ یہاں بالکل مختلف دوسری جگہ پہ، اور یہ خالص انگریزوں کا ہاتھ ہے کہ انہوں نے ہندوستانیوں کو دلیل کرنے کی ان کی کمزوری تھی کہ بہت تھوڑی تعداد میں وہاں جا کر یہاں حکومت کرتے تھے، کوئی جواب نہیں تھا، نہ عقلی نہ اخلاقی نہ مذہبی نہیں تھا. اس کے لیے ان کو ایک ایسی ایجنسی کی ضرورت تھی جو ان کا روبداد قائم کرے اور ذلیل کرے. لیکن اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اس نے اس کی تربیت دہشت انگیزی پر کی
ان کو اس کو جان بوجھ کر ہر طرح کی اخلاقی تربیت ہم وطنوں کے احترام اور لطیف و بدن انسانی احساسات اور جذبات سے الگ رکھا تھا، جس کا نتیجہ اس کریکٹر کی شکل میں ظاہر ہوا، جو اس ادارے کا نہ صرف امتیازی نشان بلکہ قابل تعریف و باعث افتخار بن گیا۔ لیکن اب جب ہندوستان آزاد ہے، ہمارے منتخب کیے گئے بھائیوں کا کام اس ملک پر حکومت کرنا نہیں بلکہ اس کا انتظام سنبھالنا، یہی ایک بہت بڑا یہ سوچنے کا طریقہ اور یہ ایک وہ ذہنی کیفیت جو ہے کہ حکومت کرنا نہیں، انتظام سنبھالنا اور پبلک کی خدمت کرنا ہے۔ وہ جو آتا ہے جو سیاسی پارٹی میں رول میں اس کو حکومت میں آتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ہم کو اقتدار ملا، ہم کو یہاں طاقت ملی، اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کو خدمت کا موقع ملا۔ پولیس کا معیار اس کے بارے میں نقطۂ نظر یہ بدلنا چاہیے، اور اس مفید ادارے کی تربیت جو ملک کی آبادی کا ایک اہم جز اور قابل احترام عنصر ہے، بالکل پورے نہج پر ہونی چاہیے۔ اس میں اخلاقی تربیت، ہندوستانی شہریت اور انسانی احساسات، دوسروں کی مدد کا جذبہ، کمزوروں پر رحم، چھوٹوں پر شفقت، شریفوں اور پاسبان انسانوں کا احترام اور اپنے فرائض کو بہتر سے بہتر طریقے سے ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ وہ اس طرح سے اہل ملک اور اپنے ہم وطنوں کی نظر میں مونس و غمخوار، معاون و مددگار نظر آئیں۔ دوسرے ملکوں میں حتیٰ کہ خود برطانیہ میں ان کو اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ صرف سیاسی بدلاؤ کی خصوصیت ہے، اور میں صاف کہتا ہوں ہندوستان اور پاکستان دونوں اس میں شریک ہیں، وہاں بھی جاتا رہتا ہوں، وہاں بھی میں دیکھتا ہوں کہ پولیس معیار پر ہرگز نہیں ہے جس معیار پر ہونا چاہیے۔ یہ صرف اور اس لیے کہ دونوں شاگرد ہیں ایک ہی استاد اور دونوں نے ایک ہی دائی کا دودھ دیا ہے، معاف کیا جائے۔ یہ صرف سیاسی بدلاؤ کی خصوصیت ہے جس پر 100 برس تک انگریزوں نے حکومت کی، یہ سب کانٹیننٹ کی، صرف ہندوستان کی نہیں۔ سوال کہتا ہوں ہمارا فرض ہے کہ ہم بات کہیں تو بیدار کہیں اور بغیر کسی رعایت کے کہیں۔ یہ صرف سیاسی بدلاؤ کی سب کانٹیننٹ کی خصوصیت ہے ہندوستان پاکستان دونوں کی، جس پر 100 برس تک انگریزوں نے حکومت کی ہے کہ پولیس کو خوف، دہشت اور اجنبیت اور بیگانگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میں نے کسی ملک میں ایسا نہیں پایا۔ اسی طرح اس کی بھی ضرورت ہے کہ پولیس کا اکثریتی فرقے کے علاوہ دوسرے فرقے کے بھی خصوص مسلم اقلیت کی متناسب نمائندگی ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ اس کا حکومت نے توجہ کی ہے، اس کے لیے اعلان بھی کیا ہے اور اس کے لیے ہمت افزائی کی جاتی ہے، جو جتنی بات ہے اس کو ماننا چاہیے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس تنظیم کے مختلف اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سہنا سیکھیں گے، ایک دوسرے کی خوبیوں سے واقف ہوں گے، دوسرے ایسے پیشہ وارانہ خطرات کے موقع پر وہ یک طرفہ کارروائی نہیں کر سکیں گے۔ اس حقیقت پر اکثریتی فرقے کو وسیع ذہن اور ٹھنڈے دل کے ساتھ اور حکومت کو حقیقت پسندی اور سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے اور اس کے لیے جلد اور مؤثر قدم اٹھانے اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا حصہ باقی ہے۔ دوستوں بھائیوں، تھوڑی دیر میں ہم آپ سے رخصت ہو جائیں گے، جیسے رات کے ستارے ڈھل جاتے ہیں اور شمع کے پروانے ایک دوسرے سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن یہ پیغام دے کر جائیے کہ آپ کو اس ملک کی تخریب کو تعمیر سے، ڈسٹرکشن کو کنسٹرکشن سے، نفرت کو محبت سے، عداوت کو دوستی سے، بد اخلاقی کو اخلاق سے بدلنا ہے۔ یہاں دولت پرستی کا جو روگ لگ گیا ہے، ہمارے اس درخت کو جو گھن کھاتا چلا جا رہا ہے، پیسے کی حد کر کے بڑی ہوئی محبت، اس کے لیے آدمی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ مجھے ان فسادات کے پیچھے بھی پیسے کی محبت ہی نظر آتی ہے، جس کو میری نظر کوتاہی کہیے یا کچھ کہیے، مجھے ان فسادات کے پیچھے حسد نظر آتا ہے، تنگ نظری نظر آتی ہے۔ ہمیں حقیقتوں کو سامنے رکھنا ہے، آپ خیال کی دنیا میں احمقوں کی جنت میں رہنا نہیں، حقائق کا سامنا کرنا ہے۔ اس ملک میں بیماریاں ہیں، اس ملک کو روگ لگ گیا ہے، اور اس ملک کے طرف کو گن کی طرح کھاتا چلا جا رہا ہے۔ اس ملک کا معاشرہ فاسد کرپٹ ہے، اس میں پیشیوں ایسی بیماریاں ہیں کہ باہر سے خطرے کوئی احساس نہیں، یہ باہر سے کسی خطرے کوئی خطرہ نہیں، یہ اس کو اندر سے چاٹ جانے کے لیے کافی ہے۔ برکت کا درخت پیپل کا درخت دور سے کھڑا نظر آتا ہے، بڑا شاندار، بڑا عظیم، بڑا محیط، لیکن اندر سے اس کو دیمک چاٹ لیتی، ہوا کا ایک جھونکا اس کو گرا سکتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ویسے ہی گھن کھائے ہوئے برکت کے درخت کی طرح ہے۔ مجھے کہنے کا حق ہے، میں اسی ملک کا رہنے والا ہوں، اور بظاہر میری عمر یہیں گزرے گی، میں ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، 50 بار کہوں گا، اس ملک کے معاشرے کو گھن لگ گیا ہے، اس ملک کو دیمک اندر سے چاٹتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے لکھنؤ میں بارادری